سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2025 کا سال آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ یہ جو سٹارٹنگ کی آڈیو ہے یہ تمام سٹارز کے شروع میں لگی ہوگی، کیونکہ تاکہ مجھے یہ ایک سیم بات ہر سٹار میں نہ بتانی پڑے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی یہ ختم ہوگی اس کے بعد جو سٹارز کا آگے میں شروع کروں گا وہ سب کا علیحدہ علیحدہ ہوگا، کیونکہ کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ سب کو لیے سننا بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، جو میں صدقہ بتاؤں گا اس ویڈیو کے لاسٹ کے اندر، وہ صدقہ اگر آپ 2025 شروع ہونے سے پہلے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، تو پھر آپ لوگوں نے وہ صدقہ دینا ہے اور اس کی تیاری پہلے سے کرنی ہے۔ اور اگر 2025 شروع ہونے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پھر آپ نے وہ صدقہ نہیں دینا، پھر آپ لوگوں نے وہ صدقہ اور پڑھائی چھوڑ کر پھر جو منتھلی سٹار کی میں بتاؤں گا وہ والی اپنے صدقہ اور پڑھائی دینا ہے۔ اس کے بعد ویڈیو کچھ دن پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلے دیکھ لے تو وہ اس کے لیے بہتر رہتا ہے۔ اگر اس کو کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ، ساٹھ ساتھی کی پرابلم ہو تو وہ کوشش کرے کہ 2025 شروع ہونے سے پہلے وہ یہ معاملات اپنے کلیئر کروا لے، ٹھیک ہے؟ اس کو کیسے پہچانا جائے گا، میری مختلف چیزوں کی مختلف ویڈیوز ہیں، میں ساتھ ساتھ ان کا لنک اور ڈسکرپشن دیتا جاؤں گا، ان کو دیکھتے جائیے گا۔ اگر آپ کو کاروبار میں مسئلہ ہوگا تو یہ ویڈیو ہے، جادو کے لیے یہ علیحدہ ہے، اس کے بعد آپ کے اٹھراء کے لیے علیحدہ ہے، رشتوں کی بندش کے لیے علیحدہ ہیں، تو اس کی ساتھ ساتھ میں ہر ایک کے بتاتا جاؤں گا، وہ دیکھ لیں اور اس کے مطابق اگر آپ کو مسئلہ ہو تو اس سے پہلے اپنا علاج کروائیں لازمی، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو سال شروع ہونے سے پہلے یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور آپ کا سال بہترین شروع ہو۔ اور میں جو ہوراسکوپ بتاتا ہوں عام روٹین کے اندر وہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جن پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، ساٹھ ساتھی کی پرابلم ہوگی، ستاروں کی منحوست کا مسئلہ ہوگا، ان لوگوں کے حالات ظاہر ہے وہ جادو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے کسی کے حالات اچھے بتائے ہیں تو ظاہر جس بندے پر پہلے جادو ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے حالات برے رہیں، اس کو ناکامی رہے، تو میرا بتایا ہوا ہوراسکوپ اس پر کیسے کام کرے گا؟ اور جادو کی وجہ سے وہ ناکام ہی رہے گا۔ تو اس چیز کو ذرا دھیان میں کیجیے گا، اگر ہو سال شروع ہونے سے پہلے دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اپنا علاج جلدی سے کروائیں۔ سال شروع ہونے کے بعد دیکھیں تو پھر بھی کروائیں، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ فرق نہیں پڑتا، فرق تو ظاہر ہے 100% پڑے گا، مگر پہلے کروانے سے کچھ ذرا بہتر رہتا ہے، کیونکہ سال کا جب دن آتا ہے، سٹارٹنگ ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں، کچھ بینیفٹس ایکسٹرا مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے برج کے مطابق کہ 2025 کے مطابق آپ کا برج جو ہے وہ کیسا رہے گا 2025 میں مکمل سال کے مطابق جو ہے۔ جی، تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کاروبار کے معاملات کے اندر۔ سب سے پہلے بات کریں گے فیکٹری اونرز کی، جو بندہ چیز بنا کر بیچتا ہے، خاص طور پر جو گھر کے اندر ہیں یا باہر فیکٹریز لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر چھوٹا سا ایک اس نے کوئی اڈا کیوں نہیں لگایا ہوا، یہ تمام لوگ فیکٹری اونر کے حصے میں آتے ہیں۔ تو اوورآل اگر ہم بات کریں تو سال کے اتار چڑھاؤ کے باوجود آپ کے لیے سال جو ہے بہتر رہے گا، پچھلے سالوں کی کسر نکلے گی انشاءاللہ۔ اس کے اندر آپ لوگوں کا ایک بہت اعلیٰ کاروبار چلے گا۔ کسی مہینے کے اندر اگر کچھ نارمل سے معاملات بگڑیں گے بھی تو اگلے مہینے اس کی کئی گنا زیادہ کسر نکل جائے گی۔ اوورآل انشاءاللہ آپ اس سال کے اندر جو لاسٹ میں آپ اگر حساب کریں گے تو آپ ایک اچھے پروفٹ میں رہیں گے، ٹھیک ہے جی؟ بات کرتے ہیں، دو دکاندار ہیں، چیز رکھ کر بیچتے ہیں، ریڑی والا ہو گیا، ایک بڑا دکاندار، چھوٹا دکاندار، کوئی بھی بندہ جو چیز کو رکھ کر بیچتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تمام لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ سال بہت اعلیٰ رہے گا، بہت اچھا پروفٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ارن کریں گے، سال کے اینڈ میں نقصان میں نہیں رہیں گے۔ آپ کے سینٹر میں کچھ ایسے معاملات آ سکتے ہیں، کچھ ایک دو مہینہ کے جس کے اندر معاملات بگڑیں، مگر اوورآل اگر ہم کہیں تو اوورآل آپ اس کے اندر ایک اچھا پروفٹ لیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں، جو لوگ بڑے سودے لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے سال جو ہے اس سٹار والوں کے لیے ٹھیک رہے گا انشاءاللہ، پروفٹ ہوگا۔ کچھ ایسے سودے ہوں گے، بڑے زیادہ تو نہیں ہوں گے، مگر کچھ ایسے ایک دو چار ایسے ہو جائیں گے جس میں آپ ایک اچھے پروفٹ میں رہیں گے انشاءاللہ۔ مگر پراپرٹی کے کام کے اندر سب سے زیادہ جو پروفٹ حاصل کرے گا وہ چھوٹا ہوگا، مکان بنا کر بیچنے والے، مکان رینٹ پر دینے والے، یا پھر چھوٹے سودے کروانے والے،
وہ زیادہ پروفٹ میں رہیں گے ان لوگوں سے جن لوگوں کا کام ہے بڑے خربوں کے کروڑوں کے سودے کروانے والے. ان لوگوں سے زیادہ وہ لوگ پروفٹ لے جائیں گے. تو اس چیز کو دیکھیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ جو لوگ بڑے سودوں کی طرف ہیں ان کو چاہیے کہ وہ چھوٹے سودوں کی طرف بھی آئیں تاکہ ان کا ایک اچھا نظام چل سکے. جی بات کرتے ہیں جو ٹرانسپورٹرز ہیں. یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کی زیادہ گاڑیاں ہیں, بڑا کام ہے, ان لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے نارمل رہے گا مگر پروفٹ پھر بھی ہوگا. اور جو لوگ چھوٹے مثلا ایک گاڑی ہے اس سے اپنے گھر کا نظام چلا رہے ہیں تو ان کا سمجھ لیں کہ گھر کا نظام ہی چلے گا مگر نقصان میں انشاءاللہ وہ بھی نہیں رہیں گے. نقصان سے مراد کہ ایک نظام چلتا جائے گا اور اخراجات اتنے ہوں گے کہ جتنے آپ پورے کر سکیں, یا یہ کہہ لیں کہ اتنی آمدن ہوگی کہ جس کے اندر آپ کے اخراجات پورے ہوتے جائیں گے. جی تو نقصان نہیں ہوگا. جو لوگ لائف سٹاک سے تعلق رکھتے ہیں, جانور وغیرہ جن لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں, بھیڑیں, بکریاں, پرندے وغیرہ, یہ وہ ایسی چیزوں کے ساتھ, ان لوگوں کے لیے بھی یہ سال اچھا ہے انشاءاللہ. کاروباری لحاظ سے اس اسٹار سے تعلق رکھنے والے تقریباً ہر بندے کے لیے یہ سال بہت اعلیٰ رہے گا. ٹھیک ہے, تو میں علیحدہ کر کے بتا رہا ہوں, اچھے سے سن لیں, سمجھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو ہر چیز کا اندازہ ایک ہو جائے. تو یہ لوگ بھی انشاءاللہ اگر کسی جانور کا نقصان ہوگا تو اس کی کسر نکل جائے گی, تو پریشان نہ ہوئیے گا, بشرطے کہ کچھ ایسے معاملات جو جادو ٹونے یا نظر بد, کیونکہ ایسے اس کام سے تعلق رکھنے والوں کو سب سے زیادہ جادو ٹونا اور نظر بد ہوتی ہے, تو ایسے معاملات نہ ہو جائیں. باقی عام جو سٹارز کہہ رہے ہیں اس کے مطابق بہترین ہے. زمیندار لوگ جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ سال ٹھیک رہے گا. زیادہ تر تو سٹارز کے اندر ان لوگوں کا زمیندار جو ہے ان کا اچھا نہیں آ رہا, مگر آپ کے سٹار سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا ٹھیک رہے گا, نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ, پروفٹ میں ہی رہیں گے آپ. تو اس لیے اس پر تھوڑی سی زیادہ محنت کریں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ لوگوں کے لیے. پھر بھی اگر کوئی شک ہو, کوئی پرابلم ہو آپ لوگوں کو, یا میں نے بتایا ہوا پہلا ہورسکوپ آپ لوگوں کے ساتھ میچ نہ کرتا ہو, تو بہتر یہ ہے کہ یہ میری ایک ویڈیو ہے, اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. اس کے اندر میں نے تمام نشانیاں بتائی ہوئی ہیں جن لوگوں کے کاروبار جادو کی وجہ سے باندھ دیے جاتے ہیں. تو ایک دفعہ یہ نشانیاں سن لیں, اگر آپ لوگوں میں موجود ہوں تو پھر اپنا علاج کروائیں, اور یہ موجود نہ ہونے کے باوجود آپ لوگوں کا کام نہیں چل رہا تو پھر آپ کو چاہیے کہ میرا واٹس ایپ نمبر بار بار شو ہو رہا ہے, مجھے میسج کریں اور ساتھ یہ بتائیں کہ ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھ لی ہے, یہ نشانیاں موجود نہیں ہیں, پھر بھی کام نہیں چل رہا, تو پھر میں آپ کے حساب کے مطابق آپ کے نام کا جو اسٹار ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے, وہ اور آپ کا ڈیٹ آف برتھ کے مطابق مکمل ایک ذائچہ بنا کر آپ کو آپ کی پڑھائی اور آپ لوگوں کا صدقہ وغیرہ ہر ایک چیز بتا دوں گا انشاءاللہ. اس سے آپ لوگوں کا یہ نظام بہتر ہو جائے گا اور اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں. بات کرتے ہیں جو نوکری پیشہ ہیں, سب سے پہلے سرکاری نوکری والوں کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس اسٹار سے تعلق رکھنے والے جو نوکری پیشہ حضرات ہیں تقریباً ان لوگوں کا 25 سے 35% کی ریشو آ رہی ہے کہ ان لوگوں کو نوکری میں ترقی ملے گی. ٹھیک ہے جی. اور جو لوگ پرائیویٹ نوکریاں کر رہے ہیں ان کی 45 سے 55% کی ریشو آ رہی ہے کہ ان کو نوکری میں ترقی ملے گی اور تنخواہوں میں ایک اچھا بھلا اضافہ ہوگا. پر یاد رکھیے گا ان لوگوں کے لیے جو محنتی ہیں, جو کام چور ہیں, کام کرنے کے باوجود ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسٹار سے تعلق رکھنے والے بیرون ملک اگر سفر کرنا چاہتے ہیں اور ان کا سوال ہے کہ اس سال وہ جائیں گے یا نہیں, تو تقریباً کوئی ایسا مثلا پہلو نظر نہیں آ رہا سٹارز کا کہ وہ آپ کی اس چیز میں کوئی بندش پیدا کرے. تو بے فکر ہو کہ اپنے پیپرز وغیرہ جمع کرائیے گا. ویسے بھی اگر زیادہ ڈیپلی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری منتھلی ویڈیوز انشاءاللہ اب آئندہ سے ریگولر آئیں گی, تو ان کو دیکھ لیں. اس میں نے زیادہ ڈیپلی اس کے بارے میں بتایا ہوتا ہے, اور منتھلی دیکھنا ایسے معاملات کے اندر زیادہ بہتر رہتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. ایسے لوگ جن کا سوال ہے کہ اس سال کے اندر ان کی شادی ہوگی یا نہیں, تو اس اسٹار سے تعلق رکھنے والے جو بچے بچیاں ہیں ان کا ایک اچھی ریشو آ رہی ہے شادی کی. زیادہ تر جو ہے وہ ان کی شادی کے چانس اور رشتہ پکا ہونے کے چانسز ہیں. منتھلی ویڈیوز بھی دیکھتے رہیں, اس میں ایک ڈیپلی علیحدہ طور سے بتاتا ہوں. ہاں اگر کوئی ایسی بچیاں جن کے رشتے نہیں آتے یا آ کر ٹوٹ جاتے ہیں یا عمریں زیادہ ہوں گی, ان کے لیے ایک ویڈیو ہے, یہ والی ویڈیو دیکھیں. اگر جس میں ویڈیو میں بتائی ہوئی نشانیاں آپ میں موجود ہیں تو پھر آپ لوگوں کو اپنا علاج کروانا چاہیے, کیونکہ پھر آپ کا مسئلہ بندش کا ہے, پھر اسٹار سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد اسٹار سے تعلق رکھنے والے بچے بچیاں جن کو بے اولادی کا مسئلہ ہے, ان کا سوال ہے اس مہینے ان کو اس سال معذرت ان لوگوں کا اولاد ہوگی یا نہیں. تو اسٹار سے تعلق رکھنے والے تقریباً 80% لوگوں کا ریشو آ رہی ہے حمل ہونے کی, تو ایک بہت بڑی ریشو ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ 100% تو نہیں ہو سکتی، تو 80% کی ریشو ہے میرے خیال میں، تو تقریباً سمجھ لیں کہ زیادہ تر لوگوں کا اس کے اندر حمل ہونے کے چانسز ہیں۔ باقی جو میرے رب کی ذات کو منظور، جو سٹارز بتا رہے ہیں میں آپ کو اس کے مطابق ہر چیز بتا رہا ہوں۔ پھر بھی اگر آپ کو بار بار حمل ضائع ہونے کا مسئلہ ہے یا بچے نہیں ہو رہے، بہت عرصہ گزر چکا ہے، تو یہ میری ایک ویڈیو ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، جس میں بتائی ہوئی نشانیاں اگر آپ میں موجود ہوئیں تو پھر آپ کو بے اولادی اور اٹھارہ کی پرابلم ہے، پھر اس کا علاج کروائیں گے تو پھر ٹھیک ہوگا، کیونکہ پھر اس چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ بڑے دھیان سے دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے آنے والا سال، آنے والی زندگی کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ جو صدقہ اور پڑھائی تمام سٹارز کے لیے سب سے بہترین ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ صدقہ آپ دیں گے، پہلے ہی اس کی تیاری کر لیجئے گا اگر دنوں کے حساب سے کوئی مسئلہ بنا تو۔ پنجابی میں ہم پھپھرا کہتے ہیں، انگلش میں لنگس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے گوشت کا آپ وہ لیں گے، 5 چھٹانک 3 جگہ پر آپ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وہ آپ شروع کریں گے 29 تاریخ کو، 29، 30 اور 31، 3 دن آپ لگاتار اس کا صدقہ دیں گے۔ اب یہ آپ نے دینا کیسے کہ اپنے سر سے 7 بار آپ نے گھمانا ہے، سیدھے کندھے سے شروع کر کے الٹے کندھے پہ آئیں اور پھر واپس سیدھے کندھے پہ آئیں گے تو یہ 1 چکر ہوگا۔ الٹے کندھے سے یا سامنے سے یا پیچھے سے شروع نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح آپ نے 7 بار گھمانا ہے اپنے سر سے، اور اس کے بعد اس کو آپ ویرانے میں پھینک سکتے ہیں۔ چلتے ہوئے پانی میں پھینکنا سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کسی نہر میں، دریا میں یا ایسی جگہ میں۔ تو 3 دن آپ نے وہاں پر پھینکنا ہے۔ ویرانہ اس ٹائپ کا ہو کہ جہاں پر درخت وغیرہ ہوں، تاکہ وہاں پرندے موجود ہوں اور وہ اٹھا کر کھا سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح آپ نے 3 دن لگاتار دینا ہے۔ اب 31 تاریخ کی رات کو آپ نے عشاء کی نماز گھر پہ پڑھنی ہے، یاد رکھیے گا، مسجد میں نہیں پڑھنی۔ آپ عشاء کی نماز شروع کریں گے تقریباً 11 بجے، ٹھیک ہے۔ 17 رکعت نماز کی مکمل پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا، جو بندے رکعت کم پڑھتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑے۔ میں آپ کو تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں، اس کو سکپ کریں گے یا جلدی جلدی سنیں گے، یہ آپ کے نصیب کے معاملات ہیں، اس رب کو منانے کے معاملات ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ آپ سکون سے اس چیز کو سن کر سمجھ سکیں تو پھر کامیابی بھی نہیں ملتی۔ برائے مہربانی اپنی نماز کی رکعتیں پوری پڑھا کریں۔ 17 رکعت عشاء کی ہیں، ٹھیک ہے۔ موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑھو۔ سوچو نا، سنتیں آپ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا قصور نہیں، ہمارے علماء کرام کا ہے۔ میری کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جس کے نیچے جس کے اندر میں نے بتایا 17 رکعت پڑھنی ہے، تو نیچے کمنٹس آئے ہوئے ہیں، اگر آپ جا کر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں جی عشاء کی تو 17 رکعتیں ہوتی ہی نہیں۔ تو آسانی اس کے لیے آپ جائیں گوگل پر جا کے نماز رکعت صرف لکھیں تو آپ کو جتنے بھی چارٹ ملیں گے اس کے اندر 17 رکعتیں لکھی ہوں گی۔ اگر ہوتی نہیں تو ساری دنیا پاگل ہے جس نے 17 لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اتنا ذہن میں بھر دیا ہے کہ یہ پڑھ لو ضروری ہے، یہ نہ پڑھو ضروری نہیں ہے۔ سوچو کہ جو نبی کرتا رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، یا جو مولوی بتا رہے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کے حساب سے کیا کہ جو ہمارے نبی نے کیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ یہاں تک کہ مغرب کی 7 رکعت ہوتی ہیں، مگر آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کی اذان ہوتی تھی، اذان اور نماز کے درمیان جو تھوڑا سا ٹائم بچتا تھا اس میں بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ رکعتیں کم پڑھو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی مہربانی۔ 17 رکعت پوری پڑھنی ہے اور 11 بجے آپ نے شروع کرنا ہے، 5-7 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 17 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 4 رکعت نماز۔ نیت بتا رہا ہوں، کوشش کیجئے گا یہ لکھ لیں اپنے پاس، تاکہ اس وقت آپ کو ویڈیو نہ دیکھنی پڑے نہ سننی پڑے، یہ کاغذ پر نیتیں لکھ لیجئے گا۔ 4 رکعت نماز نوافل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ اب پہلے ہدیہ کہا تھا، اب پڑھیں گے ثواب واسطے،
پنجتن پاک کے منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب پھر آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ثواب واسطے میرے والدین کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، جن کے دونوں فوت ہو چکے ہیں، جن کا ایک زندہ ہے ایک فوت ہے، یا والد یا والدہ، وہ اس کے لیے اس طرح پڑھے گا، اگر والدہ فوت ہو چکی ہیں تو ثواب واسطے میری والدہ کے و بلندی درجات میرے والد کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، اور جن کے دونوں زندہ ہیں وہ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، منہ طرف بندگی اللہ تعالیٰ کی، بلندی حاجت بلندی درجات میرے والدین کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رزق میں تنگی ہے، تو آپ نے حکم فرمایا کہ صبح اپنے والدین کے پیروں کو ہاتھ لگا کر منہ پر مل کے چلے جانا، تمہیں رزق مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی، کچھ نے کہا یہاں پر سوال کہ یہ مختلف طریقے سے حدیث ہے، کچھ نے کہا کہ میری والدہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ والدہ کے پاؤں کو ہاتھ لگا اور والد کی قبر کے پاس چلے جائیں، قبر کے پاؤں، قبر پہ جو حصہ ہے وہاں پر ہاتھ لگا لیں، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ قبر پر جائیں اور قبر والے جو پاؤں والی جگہ وہاں پر ہاتھ لگا کے اپنے منہ پر ملیں اور چلے جائیں، رزق مل جائے گا۔ اگر قبر فوت ہو چکے ہیں اور قبر کا نہیں پتہ، تو 2 سٹکس لے کر سامنے رکھیں، قبر کا تصور کریں، پاؤں پر ہاتھ لگائیں، اپنے والدین کا تصور کریں، منہ پر مل کر چلے جائیں، تو آپ کو رزق ملے گا۔ تو یہ نوافل بہت زیادہ رزق کے لیے ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ رزق لینے کے لیے۔ تو سال کے پہلے دن ہی اگر یہ چیز ادا کر دی جائے تو رزق کی کبھی کمی ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں 4 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، اور نیت یہ ہوگی کہ میرے رب العزت میری ابھی تک کی گزری ہوئی زندگی بہت اچھی گزری ہے، میرے رب آپ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا، میرے رب میں سکون سے زندگی گزارتا رہا ہوں۔ آپ کی چاہے جیسی بھی لائف گزری ہو، مگر اپنے سے نیچے اگر دیکھو گے تو آپ کا شکر ادا کرنے کا دل کرے گا، تو کہنا ہے میرے رب میری زندگی بہت اچھی گزری ہے، میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں، نیت پچھلی گزری ہوئی زندگی کی ہوگی۔ اس کے اندر اگر آپ سکون سے پڑھیں، ٹھیک ہے، تو آپ 12 بجنے سے پہلے فارغ ہو جائیں گے۔ اب آپ نے جو باقی ٹائم گزرے گا اس کے اندر آپ نے کلام پاک لینا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کو پڑھتے رہنا ہے یہاں تک کہ 12 سے آگے کا ٹائم ہو جائے، یعنی 5-7 منٹ کا ٹائم آگے گزر جائے، نیا سال شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو کلام پاک، اب کلام پاک فر کر کے نہیں پڑھنا، کلام پاک کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے جیسے بچے پڑھتے نا انگلی رکھ کے، یعنی لفظوں پر دھیان دینا ہے، زبانی آتی بھی کوئی آیت ہو، جیسے ایک مثال الحمد شریف ہر مسلمان کو یاد ہے، مگر جب آپ شروع کریں گے الحمد شریف سے تو آپ نے اس کو الحمد شریف سے نہیں، الحمد شریف کو زبانی نہیں پڑھنا، انگلی رکھ کے پڑھنا ہے۔ دوسری بات، جب آپ قرآن مجید کھولیں گے تو جہاں سے قرآن مجید کھلے آپ نے وہاں سے پڑھنا شروع کرنا ہے، شروع الحمد شریف سے نہیں کرنا۔ جہاں سے قرآن مجید سامنے رکھ کے اس کو کھولیں، جہاں سے قرآن مجید کھل جائے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی اور پہلے صفحے سے وہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا اور آپ پڑھیں گے 12 بجے کے بعد تک۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا کیجئے گا، صرف اپنی ذات کے لیے، یاد رکھیں یہاں دوسروں کے لیے دعا نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے اول آخر درود ابراہیمی الحمد شریف پڑھنے کے بعد اپنے رب سے دل کھول کر مانگیں، پر طریقہ کار یہ ہوگا کہ اے میرے رب، پچھلے گزرے ہوئی زندگی کا میں شکر ادا کرتا ہوں، پر آج جو یہ سال شروع ہوا ہے اس سال کو میرے لیے بابرکت بنا دیں،
میرے رب العزت اس سال کے اندر مجھے اتنی کامیابی عطا فرمائے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے، رب العزت میرا شمار غنیوں میں بنا دیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس طریقے سے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا بستر، یہ یہاں شرط نہیں ہے، اگر ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے، نہ ہو تو نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ آپشنل ہے یہ چیز، مگر کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس رات آپ کسی ایسے بستر پر سوئیں جو کہ پاک صاف ہو، دھلا ہوا ہو، اور آپ اکیلے ہوں، ٹھیک ہے؟ اور استغفر اللہ کا ورد کرتے جائیں، سو جائیں۔ نیند ایسی کنڈیشن کے اندر نیند بہت مشکل سے آتی ہے اور لیٹ آتی ہے، اس کے لیے پریشان نہ ہوئیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے بتا دوں کہ پڑھائی کرتے کرتے جب آپ سو گے تو آپ کو نیند جو ہے وہ مشکل سے آئے گی اور بہت کم آئے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے آ بھی جائے، تو آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے یہ اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ اگلا سال یہ ہورسکوپ چھوڑ دیں، پھر ہورسکوپ کا کوئی تعلق نہیں اس چیز سے۔ پھر دیکھیے گا میرا رب، میں بتاؤں گا کہ آپ کا یہ مہینہ اچھا نہیں گزرنا اور آپ کا وہی مہینہ اچھا گزرنا ہے۔ میں کہوں گا یہ مہینہ نارمل ہوگا، اس مہینے میں مالک اور ترقی دے گا۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پر ہم نجومیوں کا ہر معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور میرے رب سے ڈائریکٹ لوگوں کا تعلق ہو جاتا ہے۔ شکرانے کے نوافل اگر روز عشاء کے بعد پڑھتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نوافل، نیت یہی رہے گی، صرف 4 کے بجائے 2 ہو جائیں گے، اور 2 شکرانے کے نوافل، اور پھر آپ جو شکرانے کے جب نوافل پڑھیں گے تو پھر آپ پچھلی زندگی کا نہیں، پھر ایک دن کا کہیں گے کہ میرے رب میں آج کے دن کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا دن بہت اچھا گزرا۔ پوری عمر کے لیے ایک چیز بتا رہا ہوں، کسی وظیفے کی ضرورت نہ رہے گی پوری عمر، ایک دفعہ کر کے دیکھو اور چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کریں تو دیکھیے گا کہ میرا رب اتنی کامیابی دے گا کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ آپ یہ چیز کر کے دیکھیں، صدقہ دیتے رہیں نظر بد کے لیے، چلتے پھرتے ایک انڈا لیں، کبھی بھی کوئی دن کا تعین نہیں، ایک انڈا لیں، اپنے سر سے 7 بار گھمائیں اور کسی گلی میں کسی سڑک پر پھینک دیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ ٹوٹ جائے۔ یہ کچھ چیزیں آپ کو ایسی یاد بتا رہا ہوں کہ پوری عمر کمی نہ آئے گی، ٹھیک ہے جی؟ کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔